میری مائیں میری بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے زیوروں کی ڈیمانڈ نہ کرنا اپنے شوہروں سے، اپنے اچھے کپڑوں کی ڈیمانڈ نہ کرنا اپنے شوہروں سے، اپنے بچوں کی فیس بھر دیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا۔ اسی درد کو لے کر کے میں نے خود اپنی ماں کا زیور بیچ کے بہت بڑا ادارہ بنایا۔ میں چاہتا تو رامپور کا سب سے امیر آدمی بن سکتا تھا۔ میں آج سے تقریریں نہیں کرتا ہوں، میں الحمدللہ مجھے 15 سال اسٹیج کی لائن پر ہو گئے، لیکن میں نے جو پیسہ نذرانے کے طور پر قوم سے لیا، میں نے اس سے اپنا مکان نہیں بنایا، میں نے پلاٹ نہیں خریدا۔ یہ قاری نواب رضا گواہ ہے، خدا کی قسم میں نے مدرسے کی زمین خریدا، میں نے چندہ بھی نہیں کیا، اور خرید کے میں نے بہت بڑا ادارہ بنایا۔ آج میرے ادارے میں دن میں پروگرام تھا، اسٹیٹ لیول کا پروگرام تھا، اسٹیٹ لیول کا پروگرام تھا۔ 20 مدرسے کے طلبہ آئے ہوئے تھے، کمپٹیشن تھا، کیرلا کی پوری ٹیم آئی ہوئی تھی، ایس ایس ایف کی۔ آپ دیکھنا شاید سارا پروگرام چلے گا، اس پر آئے گا سوشل میڈیا پر۔ اور اتنے بڑے لیول کا پروگرام تھا کہ اس سے جو بچے نکلے ہیں ان کو انعام دیا گیا، وہ بچے نیشنل لیول پہ جائیں گے۔ اگلا پروگرام رکھا ہے بنگلور کرناٹک میں، وہاں جائیں گے اور انشاءاللہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے۔ تو تعلیم یار تمہارا زیور ہے، تعلیم تمہارا سب کچھ ہے۔ گھر نہ بنانا، اچھی گاڑی نہ خریدنا، اچھا موبائل نہ خریدو، اچھا کھانا نہ کھاؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، اپنے شوقوں کو قربان کر دو، اپنے شوق میں آگ لگا دو۔ میری بہنوں، آج میرا یہ قول اور آج میری تقریر اپنے سینوں میں پیوستہ کر کے جاؤ۔ صبح سے قسم کھا لینا، اگر بچے پڑھ نہیں رہے، اچھے اداروں میں پڑھاؤ، اچھے مدرسوں میں پڑھاؤ، اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، اچھے کالجوں میں پڑھاؤ، بیچ دو اپنی پراپرٹی کو۔ اگر تھوڑی بہت پراپرٹی ہو اور تمہارے پاس تعلیم کے لیے پیسہ نہیں، اسے بھی بیچ دو۔ گلفام وعدہ کرتا ہے اگر بچے کامیاب ہو گئے تو اس سے 100 گنا زیادہ پراپرٹی خرید لیں، 100 گنا زیادہ خرید لیں۔ اور یہ پورا خطہ تعلیم سے خالی ہے، پورا خطہ یہ بتا رہا ہوں تعلیم سے بہت دور ہے۔ ضرورت ہے میرے عزیز، آؤ آگے آؤ۔ اب مدرسوں کی کمی نہیں ہے، آپ میرے ادارے میں بھیجیے۔ بہترین انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد میں بہترین عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، بہترین اردو کا انتظام ہے۔ آپ چھوڑیے اور بھی آس پاس کے ادارے ہوں گے، آپ وہاں بھیجیں، لیکن آپ تعلیم کا انتظام کریں۔ آپ اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں کسی قابل بنے، آپ چاہتے ہو آپ کے بچے آپ کو فخر کا سامان بنے، آپ کے بچے معاشرے میں آپ کا سر اونچا کرے۔ تعلیم کیا ہونی چاہیے؟ تعلیم۔ زور سے بولو، تعلیم۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ارے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرا ایک بچہ 4 سال کا ہے، بچے کے کیوں ہوتے ہیں 4 سال میں؟ وہ اسٹیٹ لیول کا پروگرام مدرسے میں چل رہا تھا، وہ بھی آ گیا، پڑھتا مدرسے میں۔ اس نے آ کر کے 2-3 شعر چھوڑ دی، خدا میرا دل چوڑا ہو گیا۔ لیکن اس نے کیا کر لیا، لیکن 4 سال کا میک پکڑ کے اس نے بول دیا میرا دل چوڑا ہو گیا، سر اونچا ہو گیا۔ اور کل کو جب وہ قابل بن کے کسی قابل ہو کر کے کچھ کرے گا تو یار سر کتنا اونچا ہوگا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں نا آپ کو، اور بالکل سچی بتا دوں، یہ نفس ہے، دل ہے۔ تیرا بھائی ترقی کرے تو حسد ہو سکتا ہے، اور ہو جاتا ہے بھائی کو حسد۔ گاؤں میں کوئی ترقی کرے تو حسد ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے حسد۔ رشتہ داری میں کوئی ترقی کرے حسد ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے حسد۔ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے۔ نفس کو کیا کرو گے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تیرا بیٹا کتنی بھی ترقی کرے تو حسد نہیں ہوگا، فخر ہوگا۔ ایک بیٹا اولاد ہی ایسی چیز ہے کہ اس کی ترقی سے باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا۔ یہ بات غلط تو نہیں ہے، باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کی ترقی دیکھ کر کے باپ ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، اپنی نسل کو چاہتے ہو کہ کسی کام
کام کی ہو جائے تو اپنی نسلوں کو تعلیم سے ہمکنار کر دو. آج کی بہنوں کو، آج کی ماں کو یہی پیغام دوں گا کہ صبح سے اپنے شوہروں کو کہہ دینا کہ اگر میرا بچہ کسی قابل ہے تو مجھے اس کی کمائی نہیں چاہیے. میں اپنے بچے کو کام نہیں سکھاؤں گی. کام کرنے کے لیے اتنی زمانہ پڑا ہے، زندگی پڑی ہے، مگر اپنے بچے کو سب سے پہلے تعلیم سے آشنا کروں گی. دین کی تعلیم کام کے لائق سکھا دو، اور پھر چاہے آپ دنیاوی تعلیم سکھا دو. میں یہ بھی منع نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا مولوی بناؤ. ہاں یہ ضرور کہوں گا کام کے لائق دین ضرور سکھاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا دین ضرور ہونا چاہیے. اس کے بعد چاہے آپ کچھ بھی پڑھاؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو عثمانی ترکوں نے جو 625 سال حکومت کی تھا کیسے کی؟ تعلیم سے. کیسے کی؟ تعلیم سے. انہوں نے سب سے پہلے یہ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، یہ خیموں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے. یہ علماء سے قریب ہوئے، بزرگوں سے قریب ہوئے. ان کے یہاں سید خالی اس لیے سیدوں کو رکھا جاتا تھا، بہترین وظیفے مقرر تھے سادات کرام کو. سیدوں کو اس لیے رکھا تھا کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، آپ ہماری فلاح کے لیے دعا کیا کریں. علماء کو رکھا تھا اس لیے کہ آپ تعلیم کے کام کو آگے رکھیں. دو چیزوں کو انہوں نے پکڑا، تقویٰ اور تعلیم. اللہ نے ان کی حکومت دنیا پر قائم کر دی. آج ہمارا حال تو یہ کہ ہمارے 5-5 10-10 سال تک کے بچے ہو جاتے، شعور ہی نہیں کہ بھیج ہی دے رہے ماں باپ. ارے پڑھنے کیوں نہیں بھیج رہے؟ چلا جائے گا، خود کون جاتا ہے. 100 میں 5 بچے ہوتے ہیں، مجھے شوق ہوتا ہے پیچھے لگنا پڑتا. تم لگتے کیوں نہیں پیچھے اپنے بچوں کے؟ پیچھے لگاؤ، اور اگر بچے پڑھتے ہیں تو غافل بھی نہ رہو. پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھو کیا پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے. کتنوں کی بیٹیاں اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، پڑھ کم رہی ہیں، عشق بازی زیادہ کر رہی ہیں. اماں بھی خوش، ابا بھی خوش ہے، میری بیٹی ڈگری لائے گی. خدا اس چیز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. بیٹی کا بھی خیال رکھو، پڑھتی کہاں ہے، جاتی کہاں ہے، پڑھنے کا کیا ٹائم ہے، کس سے بات کر رہی ہے. لوگوں اپنے بچوں کے موبائل پہ بھی نظر رکھو، اس کے موبائل میں کس کا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس کی گیلری میں کس کی پکچر ہے، اس کی گیلری میں کس کی ویڈیو ہے. یہاں کا خیال رکھو. ان کے دماغ پہ بھی پہرا لگاؤ، ان کے موبائل پہ بھی پہرا لگاؤ.